اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ملک سے ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت و زندگی کو تخلیق کیا۔ خلق الموت والحیات، ماشاءاللہ آپ اس قابل ہیں کہ خلق فعل اور فاعل، خلق اس نے پیدا کیا، الموت مفعول، والحیات واو کے ساتھ ایڈ ہو گیا کہ موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اس کی وجہ بیان کی، لی تاکہ لام کئی یب لوا مضارع منصوب، وہ آزمائے، تاکہ وہ آزمائے کم تمہیں، ایکم ایو وچ، ایکم تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے لحاظ سے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اسی عملاً لفظ کے اعتبار سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں۔ منصوبات عربی گرامر میں وہ اسماء ہیں جو منصوب استعمال ہوتے ہیں، اور ہم لسٹ کر رہے ہیں، فہرست تیار کر رہے ہیں ان اسماء کی یا ان وجوہات کی جن کی بنا پر کوئی اسم منصوب استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو منصوب اسم کی 8 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ 8 ہو گئی تھی جی؟ 8 ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو یہ جو 9ویں قسم ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کا نام نوٹ کر لیں۔ گرامر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جی تمییز۔ تمییز، تیزی میں اسے تمیز بولا جاتا ہے، تو آج آخری دن ہم تمیز سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمیز یا تمییز وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی جملے سے یا کسی لفظ سے ابہام کو دور کرتا ہے، یعنی کوئی لفظ ہوتا ہے جس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ مثلا میں کہتا ہوں میں کلاس کے لیے آ رہا تھا تو میں نے رستے میں 11 دیکھے، میں فاعل ہوں، دیکھنا فعل ہے، 11 مفعول ہے، بات پوری ہوگی۔ لیکن کیا 11 سے بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو 11 لفظ میں ابہام ہے، کلیئر نہیں ہے 11۔ لہذا 11 کے بعد جو میں لفظ بولوں گا نا وہ تمییز کہلائے گا اور وہ منصوب استعمال ہوگا۔ میں کہوں گا کہ میں نے رستے میں 11 گدھے دیکھے، اب یہ جو 11 کے بعد جو گدھا ہے نا یہ تمیز ہے۔ 11 آدمی دیکھے، آدمی تمیز ہے۔ 11 لڑکے دیکھے، یہ لڑکا لفظ جو ہوگا یہ تمیز ہوگا۔ قرآن مجید سے آیت کی ایگزامپل میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی رأیت، انی بے شک میں، رأیت میں نے دیکھا۔ اب دیکھیں پھر جملہ اسمیہ آ گیا۔ کل ہم نے سوئچ کیا تھا نا فعلیہ سے اسمیہ میں، تو پہلے تو اسمیہ بنا، پھر اس میں انہ بھی داخل ہوا ہے۔ انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ احد عشرہ، 11 کو۔ بات تو پوری تھی، میں نے 11 کو دیکھا، لیکن 11 لفظ میں
ابہام تھا, 11 لفظ جو ہے کلیئر نہیں تھا, لہٰذا آگے انہوں نے کیا بولا؟ کوکبن, ستاروں کو دیکھا. یہ کوکبن لفظ جو ہے یہ تمیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بات پوری ہو جاتی ہے اس کے بغیر, لیکن لفظ جو ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا, اس کو کلیئر کرنے کے لیے منصوب فارم میں ایک اسم لانا پڑتا ہے, اس کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا ابتی انی رأیت 11 کوکبن. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا, پانی کی درخواست کی, تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, فَقُلْنَا, تو ہم نے کہا, اِضْرِبْ, اِضْرِبْ فعل امر مار, بِعَصَاکَ, اپنی لاٹھی کے ساتھ, بِعَصَاکَ, اپنی لاٹھی کے ساتھ, الحجر, پتھر کو, یعنی پتھر کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہٹ کر. اردو محاورے میں کہیں گے کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مار. ٹھیک ہے, تو فن فجرت, پھوٹ نکلے, منہو, اس پتھر سے, 12 12 پھوٹ نکلے. 12 کیا پھوٹ نکلے؟ 12 کلیئر نہیں ہو رہی. آگے لفظ لایا گیا عینن, چشمے. تو عینن جو ہے یہ تمیز ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ جو ابہام ہوتا ہے نا, یہ زیادہ تر قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے نا وہ عدد کے حساب سے استعمال ہوا ہے. تو عدد میں ابہام ہوتا ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے حالت نصب میں جو اسم لایا جاتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں. بعض اوقات پورے جملے میں ابہام ہوتا ہے, جملہ کلیئر نہیں ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں جی زید از احسن, زیادہ اچھا ہے. احسن کمپیریٹیو سپرلیٹیو ڈگری کے لیے آتا ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. میں کہتا ہوں زید زیادہ اچھا ہے, جملہ میرا پورا ہے, مبتدا خبر جملہ اسمیہ, بات پوری ہوگی. لیکن پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا سوال بنتا ہے کس لحاظ سے اچھا ہے بھائی, زید کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو میں آگے کہوں گا علمن, علم کے لحاظ سے. میں کہہ سکتا ہوں مالن, مال کے لحاظ سے. میں کہہ سکتا ہوں وجہن, چہرے کے لحاظ سے. تو زید احسن, زید زیادہ اچھا ہے, علمن یا عملن یا وجہن. ٹھیک ہے, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اس نے موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. ایکم احسن, ایکم احسن, تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے. احسن زیادہ اچھا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا علمن, اللہ نے یہ نہیں فرمایا مالن, اللہ نے یہ نہیں فرمایا وجہن, بلکہ کیا فرمایا؟ عملن. ایکم احسن عملن, تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کس لحاظ سے, اس کے جواب میں منصوب اسم آئے اس کو تمیز کہتے ہیں. جی آسان اور میں کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے حضرت ہارون کی سفارش کی اور اس کے لیے دلیل دی. انہوں نے کہا ہوا افصح منی, وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے, لسانن, زبان کے لحاظ سے. اور اس طرح جو آپ دعا کرتے ہیں قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ہے کہ رب زدنی, اے میرے رب. اب آپ اس کا ترجمہ اور طرح سے کرتے ہیں, لیکن اس کا پراپر گرامیٹیکلی ترجمہ بنتا ہے رب زدنی, اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے. زد زیادہ کر دے تو, نی مجھے, کس لحاظ سے؟ علمن, علم کے لحاظ سے. آپ اپنی بڑھوتری چاہ رہے ہیں, علم تو ہے
ہم کہتے ہیں جی علم زیادہ کر دے. علم زیادہ کر دے کیا ہوتا ہے؟ علم تو پہلے سے موجود ہے. آپ کہتے ہیں مجھے بڑھا دے، کس لحاظ سے؟ علمن. تو اللہ نے دعا یہ سکھائی ہے کہ دعا مانگنی ہے تو یہ مانگو ربی زدنی علمن. یہ نہیں کہا کہ ربی زدنی مالن، ربی زدنی وجہن. ٹھیک ہے، ربی زدنی علمن. تو یہ تھا تمیز کا ایک چھوٹا سا ٹاپک، الحمدللہ مکمل ہو گیا. جی ضمنی سوال ہے جو آپ نے رب زدنی علما والی جو دعا پڑھی ہے، جی جی اب یہ دعا یقیناً پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھتے ہوں گے اور جن کو عربی بھی آتی ہے، کیا اس میں کسی اور پیٹرن کا بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے علم میں اضافہ کر دیں، جبکہ ٹیکنیکلی تو یہ بہتر ہے کہ جی اصل میں نا اردو محاورہ جو ہے نا وہ یہی بنتا ہے، میرے علم میں اضافہ کر دے. اردو محاورے میں یہی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم جس چیز میں چاہ رہے ہیں نا بڑھوتری، اس کے حساب سے کہتے ہیں جی میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے. ٹھیک، تو اردو محاورے کے حساب سے تو چلتا ہے، لیکن اس کا پراپر جو لٹریری ٹرانسلیشن ہے نا وہ یہی بنے گا کہ مجھے زیادہ کر دے علم کے لحاظ سے. 10واں منصوب ہم شروع کرنے لگے ہیں جی. اس کا نام کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک جملہ لکھا ہوں آپ کے سامنے بورڈ پہ، خرجا وہ باہر نکلا، الطلاب طلبہ، طلبہ باہر نکلے، من المدرستی اسکول سے، خرج الطلاب من المدرستی طلبہ اسکول سے باہر نکل گئے. زید بھی ایک طالب علم تھا لیکن وہ باہر نہیں نکلا، وہ باہر نہیں نکلا. تو اردو میں یہ بات آپ کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اردو میں کہیں گے سوائے زید کے تمام طلبہ اسکول سے باہر نکل گئے. تو یہ جو سوائے زید کے آپ کہہ رہے ہیں نا، یا ما سوائے زید، عربی زبان میں اس کو اللہ کے ذریعے شو کیا جائے گا، اللہ، اور آگے آپ زید کو منصوب لے کر آئیں گے، الا زیدن. خرج الطلاب من المدرسۃ الا زیدن، زید کے علاوہ طلبہ اسکول سے باہر نکل گئے. اب یہ جو منصوب ہے نا زیدن، یہاں پہ اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جی مستثنا. مستثنا بی اللہ، اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا. آپ نے اللہ یوز کیا، اس کے بعد منصوب اسم بولا، تو یہ جو زیدن ہے نا منصوب، یہ کہلائے گا گرامر میں مستثنا. اللہ جو ہے یہ آپ کا حرف استثناء ہے، اور زید کو کس میں سے نکال رہے ہیں آپ؟ طلباء میں سے نکال رہے ہیں نا. تو جس میں سے نکال رہے ہیں اس کو گرامر میں کہا جاتا ہے مستثنا منہ، جس میں سے نکالا جا رہا ہے. تو جب بھی اللہ آ جائے عربی عبارت میں تو چند چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں جی، مستثنا کو، مستثنا منہ کو. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ زیدن جو ہے نا یہ منصوب کب ہوگا؟ اس کے لیے شرط ہے، ہر دفعہ اللہ کے بعد اسم منصوب نہیں ہوگا. مثلا اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ ہو. تو اللہ کے بعد اللہ منصوب تو نہیں ہے، ایسے ہے نا. تو مستثنا کے منصوب ہونے کی دو شرطیں ہیں. مستثنا منصوب کب ہوگا؟ دو شرطوں کی وجہ سے منصوب ہوگا. نمبر 1، آپ کا جملہ جو ہے نا پازیٹیو ہونا چاہیے، جملہ پازیٹیو ہو. مجھے بتائیے لا الہ الا اللہ والا جملہ پازیٹیو ہے؟ نہیں، وہ تو لا سے ہی شروع ہو رہا ہے. ایک، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مستثنا منہ بھی موجود ہونا چاہیے.
مستثنا منہو ہونا چاہیے جس میں سے آپ نکالیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جا رہی تو آپ کا مستثنا منصوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا مستثنا منصوب نہیں ہوگا اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہوں گی. کون کون سی شرطیں؟ نمبر 1، آپ کا جملہ اگر نیگیٹو ہے اور مستثنا منہو بھی نہیں ہے. مجھے بتائیے لا الہ الا اللہ میں جملہ بھی نیگیٹو ہے اور مستثنا منہو بھی نہیں ہے. آپ کہاں کس میں سے نکال رہے ہیں اللہ کو؟ کوئی نہیں نکال رہے نا. تو ایسی صورت میں اللہ کا ترجمہ مگر کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ مستثنا والا فارمولہ جو ہے اپلائی نہیں ہوتا. اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، قرآن مجید سے بات کلیئر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو قرآن مجید میں الفاظ ہیں فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، ان سب نے سجدہ کیا، اللہ سوائے ابلیسا. ابلیس غیر منصرف ہے اس لیے سنگل حرکت کے ساتھ آیا. اب دیکھ لیں جملہ آپ کا پازیٹیو ہے، سجدوا الا ابلیسا، جملہ پازیٹیو ہے نا، سجدہ کیا، اور مستثنا منہو بھی مینشنڈ ہے. سجدوا میں ہم نہیں ہے، ابلیس کو ہم میں سے نکال رہے ہیں نا. آپ فالو کر گئے نا بات؟ تو بس ایک ایگزامپل اس کی یاد رکھ لیں قرآن مجید سے، سجدوا الا ابلیسا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا مستثنا بھی اللہ کا. باقی یہ تو بات آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ ابھی زندگی پڑی ہے، ابھی سٹارٹ ہوا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن ابھی سے کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور 10 منصوبات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. 2 منصوبات ہم نے اور پڑھنے ہیں جی، 2 منصوبات. ٹھیک ہے، میں نے غالباً کل 11 کہے تھے لیکن 12 ٹوٹل بنتے ہیں. ٹھیک، تو 2 ہم مزید پڑھنے لگے ہیں، اور اس میں 11واں جو ہے یہ بھی بہت اہم منصوب ہے، قرآن مجید میں کافی استعمال ہوا ہے، تو اس کو بھی پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا، ظاہر صاحب آپ کو یاد ہوگا، زید صالح، ایسے ہی ہے نا، زید صالح. کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے اس کا؟ زید نیک ہے. زید نیک ہے ہم نے خود لگایا تھا نا. کیا جملہ اسمیہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں زید نیک تھا؟ فالو کریں. ہم نے جتنے بھی جملہ اسمیہ کیے سب میں ہے کے ساتھ ترجمہ کیا ہے نا، حال میں کیا ہے نا. کیا جملہ اسمیہ ماضی میں ہو سکتا ہے؟ ایک سوال. کیا جملہ اسمیہ مستقبل میں ہو سکتا ہے زید نیک ہو جائے گا؟ اس کا میں جواب دینے لگا ہوں آپ کو، کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ بنایا. آپ نے سوال نہیں کیا اس وقت کسی نے کہ سب کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ کریں، کوئی تھا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ دن ہے، وہ موقع ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ آپ نے تھا کے ساتھ کب کرنا ہے، جملہ اسمیہ کا ترجمہ آپ نے ہو جائے گا یا ہوگا کے ساتھ کب کرنا ہے. جملہ اسمیہ کا ترجمہ ایک ہے فعل، ایک ہے فعل ماضی، وہ بات نہیں میں کر رہا. ایک ہے فعل مضارع، میں وہ بات نہیں کر رہا. میں جملہ اسمیہ کو ماضی میں یا مستقبل میں لے جانے کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں. بہت آسان ہے، قرآن مجید میں بہت لفظ استعمال ہوا ہے. آپ جملہ اسمیہ میں تھا کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، تھا کا، تو جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا دیں. کانا، کانا آپ نے بہت دیکھا قرآن مجید میں، دیکھا نا کانا. جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر کانا آ جائے نا، کانا، تو جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہوگا تھا کے ساتھ، کہ زید نیک تھا، زید نیک تھا. اگر آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں یکونو لگا دیں، یکونو، تو
جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہوگا زید نیک ہو جائے گا. سمپل جملہ اسمیہ زید صالح ہے کے ساتھ تھا میں ڈالنا ہے تو کانا لگ جائے گا شروع میں, ہو جائے گا میں لے کے جانا ہے تو یکون لگ جائے گا شروع میں. لیکن یہ کانا اور یکون جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں گے نا تو ایک تبدیلی بھی لے کر آئیں گے. تبدیلی یہ لے کے آئیں گے کہ وہ جو خبر ہوگی نا اس خبر کو وہ منسوب کر دیں گے. کانا زید صالحا, یکون زید صالحا. تو کانا زید صالحا کے معنی کیا ہے؟ زید نیک تھا, اور یکون زید صالحا کے معنی کیا ہوں گے؟ زید نیک ہو جائے گا. اور آپ اگر کہنا چاہتے ہیں جی زید نیک ہے تو سمپل جملہ اسمیہ زید صالح. ٹھیک ہو گیا. تو جس طرح ماں آیا تھا نا آپ کو یاد ہے منفی بنانے کے لیے, ماں نے اٹیک کیا تھا جملہ اسمیہ پہ, خبر کو اس نے منسوب کیا تھا, تو کانا نے بھی یہی کام کیا. ماں نے آتے ہی مبتدا کو اپنا اسم کہا تھا, خبر کو اپنی خبر کہا تھا, تو کانا نے بھی کہا کہ جی زید میرا اسم ہے اور صالحن میری خبر ہے. ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات, تو ہمارا 11واں منصوب ہے کانا یا یکونو کی خبر. سر یہ ہے کہ فعل ہے یا وہ جر ہے کانا یکونو؟ کانا یکونو کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. اگر ایسا ہو کہ زید نیک تھا, زید نیک نہیں تھا لیکن اب زید نیک ہے, تو ماں کانا, اور لیکن اس میں ماشاء اللہ بالکل ایسے ہو, ایسے ہو, اور آگے لیکن اب زید نیک ہے. کل نہیں تھے نا, کل ہم نے لیکن پڑھا تھا. ولیکن کانا جو ہے نا, کانا یا یکونو, یہ دونوں جو ہے نا یہ فعل ہیں. ٹھیک ہے, یہ فعل ناقص کہلاتے ہیں. گرامر کی اصطلاح میں انہیں کہا جاتا ہے فعل ناقص, یعنی انکمپلیٹ وربز آئیں گے. انکمپلیٹ وربز ہیں, ورب ہیں لیکن ان کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا. یہ ایسے ورب ہیں جن کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا, ان کا اسم اور خبر ہوتی ہے. اس کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے جب نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. ابھی صرف آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جملہ اسمیہ میں تھا کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو شروع میں کانا لگا دیں, اور اگر ہو جائے گا کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو اس کے شروع میں اس کا مضارع یکونو لگا دیں. ٹھیک ہے. ساتھ ایک چھوٹا سا فرق بھی نوٹ کر لیں. اگر جملہ ہوتا مریم صالحۃ, مریم نیک ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں مریم نیک تھی, تو اب آپ کیا لگائیں گے؟ کانت. ایکسیلنٹ, ذہین لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. کانت, کانت مریم صالحۃ, کیونکہ کانا یکونو فعل ماضی اور فعل مضارع ہیں. اسی طرح جس طرح فعل بدلتا ہے, آپ کو یاد ہے نا, ذہب زید ذہبت مریم, تو بالکل اسی طرح آپ نے کیا. اور اگر مریم نیک ہو جائے گی آپ کہنا چاہتے ہیں تو یکونو کی بجائے کیا لگائیں گے؟ تکونو. یکونو کے نیچے کیا ہے؟ تکونو. یذہبو کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ تذہبو ہوتا ہے نا, تو تکونو آپ لگا دیں گے. تو ابھی اتنا کافی ہے کانا کے حوالے سے کہ جملہ اسمیہ میں تھا کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو کانا لگا دیں, ہو جائے گا کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو یکونو لگا دیں. دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یوم یکون الناس, یکون الناس, لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث, بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وتکون الجبال, تکون الجبال, الجبال غیر عاقل کی جمع ہے لہذا تکون لگا مؤنث والا. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور پہاڑ بکھری ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب صرف کانا یکونو انتہائی اہم ورب ہے,
اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا جو گولڈن پوائنٹ ہے کانا کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جی کانا جب بھی آتا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے تھا کے ساتھ. یکونو جب بھی آئے گا ترجمہ ہوگا ہو جائے گا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کانا کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہوتی ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک جملہ آیا کان اللہ غفوراً. کان اللہ غفوراً. آپ نے گرامر پڑھی تھی, آپ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں جی, کانا فعل ناقص ہے, اس کا ایک اسم ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے, اللہ مرفوع ہے, اس کی ایک خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے, تو غفوراً منصوب ہے, کانا اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن گیا, اور جب آپ ترجمہ کرنے لگے پھنس گئے. جب ترجمہ کرنے لگے تو پھنس گئے. کیسے پھنس گئے؟ ٹھیک ہے نا, یعنی اب آپ پھنس گئے ترجمہ میں کیسے کروں اس کا. اب ترجمہ جب آپ نے قرآن میں دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا اللہ بہت بخشنے والا ہے. اب آپ پھنس گئے کہ یار اللہ بہت بخشنے والا ہے کہ عربی تو ہے اللہ غفور, اللہ بخشنے والا ہے, یہی ترجمہ نا, اللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے, اور کان اللہ غفورن کا ترجمہ بھی اللہ بخشنے والا ہے لکھا ہوا ہے. یہ کیا چکر ہے یار؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہ گولڈن پوائنٹ سمجھ لیں. گولڈن پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ باتیں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں, جنہیں ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم کرتے تھے, کس کے اچھے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ؟ تو جملہ آتا تھا دا ٹیچر سیڈ کاما انورٹیڈ کاماز بگن ارتھ از راؤنڈ, آتا تھا نا. اور جب اسے آپ چینج کرتے تھے تو کیا بناتے تھے؟ دا ٹیچر ٹولڈ دیٹ ارتھ از راؤنڈ ہی کرتے تھے, واز راؤنڈ نہیں کرتے تھے. ایسے ہی ہے نا, یونیورسل ٹروتھ تھا نا. ٹھیک ہے نا, ورنہ باقی آپ کو پتہ ہے رپورٹڈ اسپیچ میں ٹینس چینج ہو جاتا تھا. دا ٹیچر سیڈ کاما انورٹیڈ کاماز بگن زید از ال, تو آپ جب اس کو بناتے تھے تو کہتے تھے ٹیچر ٹولڈ دیٹ زید واز ال, چینج کرتے تھے. لیکن یہاں پہ آپ نے کاما انورٹیڈ کاماز ختم کیا اور یہی کہا کہ ارتھ از راؤنڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ, جیسے میں نے کہا کہ یونیورسل ٹروتھ ہیں, آفاقی صداقتیں ہیں جو ماضی میں بھی وہی ہوتی ہیں, حال میں بھی وہی ہوتی ہیں, مستقبل میں بھی وہی ہوتی ہیں. ہر زبان میں جو فعل بنائے گئے ہیں, اردو میں فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل, کوئی چوتھا فعل ہے جو تینوں زمانوں کو کور کرتا ہو؟ کوئی چوتھا فعل ایسا بنا ہوا ہے جو تینوں زمانوں کو کور کرے؟ نہیں. انگلش میں پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس, فیوچر ٹینس, کوئی چوتھا ٹینس ایسا ہے جو تینوں زمانوں کو کور کرے؟ کوئی نہیں ہے. عربی میں دو فعل ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع. کوئی ایسا فعل ہم نے پڑھا جو تینوں زمانوں کو کور کرے؟ تو زمانوں کی, زبانوں کی مجبوری ہے کہ کوئی ان کے پاس ایکسٹرا فعل نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں زبان والے, وہ کسی نہ کسی ایک فعل کو یونیورسل ٹروتھ کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے پریزنٹ ٹینس کو یونیورسل ٹروتھ کے لیے سلیکٹ کر لیا, اس لیے آپ نے دیکھا کہ از راؤنڈ کہا اس نے. اردو والوں نے کیا کیا؟ اردو والوں نے بھی زبان حال کو یونیورسل ٹروتھ کے لیے سلیکٹ کر لیا. عرب نے کیا کیا؟ عرب نے کانا کو, ماضی کو یونیورسل ٹروتھ کے لیے سلیکٹ کر لیا. تو گویا جب لکھا ہو کان اللہ غفورن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا تھا, ہے اور رہے گا.
لیکن چونکہ اردو میں یونیورسل ٹروتھ کو ہے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لہذا ترجمہ آپ کو اس کا ملے گا اللہ بہت بخشنے والا ہے. اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں یار اللہ بہت بخشنے والا ہے کا ترجمہ تو اللہ غفور ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ گولڈن پوائنٹ ہے کانا کا. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے کانا شیطانو للانسانی عدوً. کانا آ گیا، کانا کا ایک اسم ہوگا جو کہ مرفوع ہوگا، کانا کی ایک خبر ہوگی جو کہ منصوب ہوگی، اور للانسانی تو مرکب جاری ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانا کے ساتھ ترجمہ کریں گے کہ شیطان انسان کے لیے دشمن تھا، وہاں لکھا ملے گا ہے. ٹھیک ہے، تو ہے کیوں ترجمہ کیا گیا کانا کا؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک صداقت ہے. شیطان انسان کا دشمن تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ یونیورسل ٹروتھ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. کانٹیکسٹ سے، یہ نہیں کہ جملہ لکھا ہو جی کانا زید قائمن، کانا زید قائمن، تو آپ کہیں جی یونیورسل ٹروتھ ہے جی زید کھڑا تھا، ہے اور کھڑا رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کامن سینس بھی ہونی چاہیے. کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یار یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ کا لیول لے لے کہ زید کانا زید قائمن. کہاں پہ تھا ترجمہ کرنا ہے، کہاں پہ ہے ترجمہ کرنا ہے، آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا. ایک اور چھوٹی سی بڑی پیاری ایگزامپل قرآن مجید کی جس سے آپ کو عربی کا پتہ چلتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی نا تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور آواز آئی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. ولم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے ایسا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. اس میں زکریا علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے. ایک سوال یہ تھا قالا، کہنے لگے ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، یکونو ہوگا، کہاں سے ہوگا، لی غلام میرے ہاں لڑکا، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. اور آگے فرمایا کانت امراتی، امراتی میری عورت یعنی میری بیوی، آکرن، آخر کہتے ہیں بانجھ کو. تو کانا آ گیا، اس کا اسم ہو گیا، خبر منصوب ہو گئی، ترجمہ لکھا ہے میری بیوی بانجھ ہے، جبکہ ہونا چاہیے بانجھ تھی. فالو کر گئے نا؟ تو ان کے الفاظ دیکھیے گا وہ کانا امراتی آکرن، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی تھی بھی ہے بھی، اور ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہے. تو کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے جی کوئی، لہذا جواب آیا کالا کذالک، کہا ایسا ہی ہوگا، کالا ربو کا، تیرے رب نے کہا ہے، وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور ایسا کرنا مجھ پہ آسان ہے. اور پھر دلیل کے طور پہ بات کی کہ ذرا اپنی تخلیق پہ بھی تو غور کر. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس سے پہلے میں تجھے بھی تخلیق کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کانا کے حوالے سے یہ گولڈن پوائنٹ تھا جی. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. 11 منصوبات ہمارے پورے ہو چکے ہیں. لاسٹ 12واں منصوب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور بورڈ مجھے صاف کرنا پڑے گا، تو اگر اسے دیکھنا ہے پکچر لینی ہے تو لے لیں اس کی. جی اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ ہو گیا، اور ایک ایسی چیز جو ہو چکی ہے لیکن چل رہی ہے، اور اس کا مستقبل میں بھی ویسے ہی رہنے کا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا نا، وہ بھی یونیورسل ہی ہوگی. وہ بھی وہی ہو گیا نا، بس مطلب سمجھنے کے لیے. یہ پہلے پوچھتا پھر ہو چکی، اور ابھی ہے.
لیکن 12واں اور آخری منصوب اور لسان القرآن کا آخری ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے اردو میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس جملے کو سمجھ لیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ جملہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. جملہ یہ ہے کہ میں نے آج صبح ایک مرے ہوئے کتے کو چلتے ہوئے دیکھا. میں نے آج صبح ایک مرے ہوئے کتے کو چلتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے جملہ جی؟ ہے نہیں صحیح؟ صحیح ہے. کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں صحیح. نہیں, یہاں پر وہ پوائنٹ نہیں ہے. یہاں پر وہ پوائنٹ نہیں ہے کہ میں جو کہوں گا صحیح ہوگا. نہیں, یہ اگر کوئی کہے کہ جی میں نے آج صبح ایک مرے کتے کو چلتے ہوئے دیکھا تو جملہ صحیح ہوگا. یہ نہیں, جملہ ٹھیک ہوگا, گرامیٹیکلی جملہ ٹھیک ہو گیا, لیکن کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ بات صحیح ہے, بات نہیں صحیح سر جی, بات صحیح ہے. نہ وہ چلتا ہوا جا رہا تھا, اس نے سر جی کون چل رہا تھا؟ بندہ. میں چل رہا تھا تو میں نے چلتے ہوئے ایک مرے ہوئے کتے کو دیکھا, تو کون سا غلط ہے یہ ظاہر صاحب؟ مسئلہ کیا کتے کا کہ میرا آرڈر؟ کیا بالکل آرڈر بالکل صحیح ہے. کتے کے آگے جو وہ لکھا ہوا ہے نا وہ غلط ہے. نہیں سر, کیوں نہیں, یہ کو بھی غلط نہیں ہے, نکلوائیں کسی سے غلطی. سر کومے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بالکل صحیح ہے جملہ. کیوں چلتے, میں ترتیب بھی ٹھیک ہے. میں نے آج صبح ایک مرے کتے کو, چلے یہاں سے ہوئے نکال دیں, میں نے آج صبح ایک مرے کتے کو چلتے ہوئے دیکھا. کیا غلطی ہے اس میں؟ سر جی کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ذہین لوگ ہیں آپ. میں نے کس کو دیکھا؟ مرے ہوئے کتے کو دیکھا نا, مرے ہوئے کتے کو دیکھا نا. یہ جو قومے کی ضرورت, یہاں قومہ لگنا ہی نہیں ہے. یہ چلتے ہوئے ایکچولی ہے حالت ہے. یہ کتے کی حالت نہیں ہے, یہ میری حالت ہے. یہ میری حالت ہے کہ جب میں چل رہا تھا تو کتا مرا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرا ہوا کتا چل رہا تھا. تو جس طرح آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں عربی زبان میں بھی. ایکچولی یہ چلتے ہوئے جو ہے نا یہ ہے حالت, اور ہمارا لاسٹ ٹاپک جو ہے نا وہ حالت سے ریلیٹڈ ہے, جسے عربی میں کہا جاتا ہے حال. حال سے مراد حالت ہے. جب بھی فعل واقع ہوتا ہے تو فاعل کی حالت کیا تھی یا مفعول کی حالت کیا تھی, یہ بتانے کے لیے عربی زبان میں ایک منصوب اسم لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فعل واقع ہوا تو فاعل کی حالت کیا تھی یا مفعول کی حالت کیا تھی, یہ بتانے کے لیے آپ منصوب شکل میں ایک اسم لائیں گے. ایگزامپل دیتا ہوں, دخل زید فی البیتی. کیا ترجمہ ہے جی؟ زید گھر میں داخل ہوا. جملہ پورا ہے نا, زید گھر میں داخل ہوا, جملہ پورا ہے. لیکن مجھے بتائیے اس جملے سے زید کی حالت پتہ چل رہی ہے؟ نہیں پتہ چل رہی نا. تو میں زید کی حالت بیان کرنے کے لیے حالت نصب میں یعنی منصوب فارم میں ایک لفظ لاؤں گا جسے حال کہا جائے گا. میں کہوں گا دخل زید فی البیت ضاحکن. ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والا. تو میں کہوں گا زید گھر میں
ہنستا ہوا داخل ہوا. ٹھیک ہے, زید گھر میں ہنستا ہوا داخل ہوا اور دیر سے آیا تھا, تو پھر جو حال ہوا اس کا. وخرج, اور وہ نکلا, منہا, گھر سے, باکین, روتے ہوئے. اس کو تو یونیورسل ٹروتھ کیسے ملتا ہے؟ دخل زید فی البیت ضاحکا وخرج منہا باکیا. زید گھر میں ہنستا ہوا داخل ہوا اور روتے ہوئے باہر نکل گیا. تو یہ کس کی حالت ہے؟ فاعل کی. زید فاعل ہے نا. اب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ ضاحکا حال ہے, منصوب ہے, تو ہمارا 12واں منصوب اسم حال ہے. اور جس کا حال ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جی ذل حال. جس کا حال ہو اسے کیا کہیں گے؟ ذل حال, یعنی حال والا. اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ بس سمجھ لیں کہ ذل حال اور حال جو ہے نا, دونوں ذل حال اور حال یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں جنس اور عدد میں. یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں جنس اور عدد میں. کیا مطلب؟ اگر ذل حال مذکر ہے تو حال بھی آپ مذکر لے کے آئے ہیں. اگر حال مؤنث ہوتا, مثلا زینب ہوتی, تو میں کہتا جی دخلت زینب فی البیت ضاحکۃ. اس کا حال ہے نا, فاعل کا حال ہے نا سبجیکٹ کا حال ہے. جی. وخرجت منہا باقیتن. سمجھ آ گئی؟ اور جنس کے ساتھ ساتھ عدد میں بھی مطابقت ہونی چاہیے. لے جی ایک جملہ اگر آپ ٹرانسلیٹ کر دیں تو میرا مطلب ساری محنت انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گی. میں اس جملے میں تھوڑی تبدیلی کر کے بولنا چاہتا ہوں کہ زید اور حامد گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہوئے. کیا عربی ہوگی؟ شاباش, تسلی سے, ٹائم لیں اپنا. زید اور حامد گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہوئے. جی, دخل زید و حامد فی البیت. دخل زید و حامد فی البیت ضاحکین. ایکسیلنٹ. منصوب نہیں لانا, منصوبی تو پڑھ رہے ہیں. ہاں, ضاحکانی تو مرفوع ہے. ضاحکین. ایکسیلنٹ سائم. وخرجا, اور وہ دونوں باہر نکل گئے, منہا باقیین. اچھا جی, زید حامد کے ساتھ محمود بھی تھا, تو ہم کیا کہیں گے؟ دخل زید و حامد و محمود فی البیت ضاحکین. ایکسیلنٹ, ضاحکین. اس لیے آپ قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں داخل کریں گے ہم, خالدین فیہا, خالدین فیہا, خالدین فیہا. تو وہ حال ہے. ٹھیک ہے, وہ حال ہے. اب ایک جملہ قرآن مجید کے لکھتا ہوں سورہ جمعہ کا, اور اس میں سے پہچانیے کہ کس کا حال ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا رأوا تجارتاً, جب وہ کسی بزنس کو دیکھتے ہیں, او لہون, یا کسی کھیل تماشے کو, تو انفدوا الیہا, اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. وترکوک قائما, ترکوک قائما. ہاں جی, قائمن حال ہے, کھڑے ہوئے. کس کا حال ہے؟ کا حال ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں قائم واحد ہے اور یہاں پر کا بھی واحد ہے, جبکہ ترکو میں ہم جو ہے وہ جمع ہے. اور وہ چھوڑ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑے حالت میں کھڑے ہوئے. کلیئر جی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند کنہیں کہا ہے,
اللہ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیامن، قائم کی جمع قیام، جس طرح صوم کی جمع صیام. کدھر گیا ذاکر؟ اذان دے دے جلدی سے، بس صرف 5 منٹ لوں گا جی، بس ٹاپک ختم کر دو تاکہ. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوة اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ. عقل مند اللہ تعالیٰ کی نے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ، یذکرون وہ یاد رکھتے ہیں. یاد کرتے ترجمہ نہیں کریں گے، یاد رکھتے، کیونکہ یاد کرنے اور رکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جی. یذکرون وہ یاد رکھتے ہیں اللہ، اللہ کو قیامن، قیام جمع ہے قائم کی، جس طرح صوم کی جمع صیام ہے نا، اسی طرح قائم کی جمع قیام ہے. تو حال ہے یذکرون کے فاعل ہم کا، وہ یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے ہوئے، وقعودن، قعود جمع ہے قائد کی، بیٹھے ہوئے. تو عقل مند اللہ تعالیٰ کی نے فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے کہ کوئی کام بے مقصد کرے، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے کہ وہ میری سروس کے لیے تو نے پیدا کی ہے. تو مجھے کس لیے پیدا کیا؟ مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر میں نے تیری عبادت نہ کی، اپنا کام نہ کیا، تو آگ ڈیزرو کروں گا، مجھے بچاؤ اس آگ سے. عربی زبان کا ایک مختصر سا شعر حال کے حوالے سے آپ کی نظر کر کے میں ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں اور کورس کو ختم کر رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ اس شعر کو آپ انشاءاللہ تعالی سمجھنے کے قابل ہوں گے. گرامر آپ کو آئے نہ آئے، لیکن آپ اس کو ٹرانسلیٹ انشاءاللہ تعالی کر لیں گے. شعر کا پہلا مصرع ہے جی ولدت، ولد، ولدا، ولدو، ولدت، ولدت شی گیو برتھ. ٹھیک ہے. ولدت کا فعل فاعل مفعول آ گیا. اس مؤنث نے جو جنم دیا، اس مؤنث کو آگے بائی ناؤن مینشن کیا گیا، امو کا، تیری ماں نے. ولدت کا امو کا، تیری ماں نے تجھے جنم دیا، باقین، حال آ گیا جی، باقین روتے ہوئے. کس کا حال ہے؟
کا مفعول کا حال ہے، کیونکہ میں پوائنٹ بتا چکا ہوں کہ حال اور ذوالحال میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مذکر کا حال ہے، یعنی اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ولدت کا امو کا باقین، تیری ماں نے تجھے جنم دیا روتے ہوئے. والناس حولک، اور لوگ حولک، حول تیرے ارد گرد، ضاحکون ہنسنے والے تھے، یعنی خوش تھے، اور لوگ تیرے ارد گرد خوش تھے. فعمل، پس تو عمل کر، فعل امر آ گیا. فعمل، پس تو عمل کر. کیسا؟ صالحاً، نیک عمل کر. لام پہچانیے گا کون سا لام ہے، لام کئی ہے یا لام امر ہے. اگر منصوب ہے فعل مضارع تو لام کئی ہے، اور اگر مجزوم ہے تو لام امر ہے. جی سائم. لی تذہبا، منصوب ہے مجزوم ہے؟ منصوب ہے، تو کون سا لام ہوا؟ لام کئی، ٹھیک ہے. اور لام کئی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. لی تذہبا، تاکہ تو جائے، ضاحکن ہنستا ہوا. والناسو، اور لوگ حولکا تیرے ارد گرد، باکونا روتے ہو. ولدت کا امو کا باقین، والناس حولک ضاحکون. فعمل صالحا لتذهب ضاحکا والناس حولک باکون. جب تم آئے جگت میں، جب تم آئے جگت میں، جگ ہنسا تم روئے. جب تم آئے جگت میں، جگ ہنسا تم روئے. ایسا کرتن کر چلو، ایسا کرتن کر چلو، تم ہنسو جگ روئے. دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون. دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون. تو آویں تے سارے ہسن، ٹر جاویں تے رو. کوئی بھی زبان ہو جی، چاہے عربی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے ہندی ہو، ایک ہی میسج ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے روتے ہوئے. لوگ خوش تھے آپ کے آنے پہ، ارد گرد آپ کے جو بھی تھے. اب کوئی ایسا کام کر جائے کہ جب آپ جا رہے ہوں اس دنیا سے تو آپ ہنس رہے ہوں، آپ خوش ہوں، اور جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوں وہ روتے ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگ شکر ادا کر رہے ہوں، یا اللہ تیرا شکر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی وہ میں اس میں گیپ میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی، شکر ہے اس کا کہ پارٹ 1 ہمارا مکمل ہو گیا. میں جو بھی کوشش کر سکا اللہ کی توفیق سے میں نے کی. کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں ملاقات ہوگی آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جناب.